بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا جی، میں آپ کی ٹیچر سپریم ایجوکیشن اسکول سسٹم سے یقیناً آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم نے درجہ پنجم کتاب اسلامیات کا کام کرنا ہے، اس کی بلند خوانی کرنی ہے غزوہ خندق کی۔ غزوہ خندق کے لیے آپ کو کتاب کھولنی پڑے گی، اپنی کتابوں کو کھولیں، ٹھیک ہے۔ آج ہم نے غزوہ خندق پڑھنا ہے۔ غزوہ کا مطلب کیا ہے؟ قصد کرنا، ارادہ کرنا۔ غزوہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے ہیں۔ قرآن کریم میں جہاد کا حکم آنے پر غزوات کا سلسلہ شروع ہوا۔ غزوات کی کل تعداد 27 ہے۔ کوئی غزوہ سن 2 ہجری میں ہوا، کوئی 4 میں، کوئی سن 7، 5، 6، 8، 9 اسی طرح ہوتے رہے۔ لیکن آج ہم نے جس غزوہ کے بارے میں پڑھنا ہے وہ غزوہ خندق، یعنی جو سن 5 ہجری میں ہوا۔ اس سے پہلے بیٹے ہم پچھلے اسباق میں غزوہ بدر کے بارے میں، غزوہ احد کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ غزوہ بدر جو 2 ہجری میں ہوئی، غزوہ احد جو 3 ہجری میں ہوئی۔ اب غزوہ خندق ہم نے پڑھنی ہے، وہ سن 5 ہجری میں ہوئی۔ غزوہ بدر میں آپ نے پڑھا 17 رمضان 2 ہجری میں ہوئی، مقام بدر میں ہوئی۔ مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، کافروں کی تعداد 1300 تھی۔ 70 مشرکین مارے گئے، 14 مسلمان شہید ہوئے۔ پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا غزوہ احد، احد کے پہاڑ میں ہوئی، 7 شوال 2 ہجری میں ہوئی۔ ابو سفیان 3000 کفار لشکر کے ساتھ آیا، ٹھیک ہے۔ پھر مسلمان مال غنیمت اکٹھا کرنے لگ پڑے، جس کی وجہ سے تھوڑی سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر اس کے بعد ہم نے آج جو پڑھنی ہے وہ غزوہ خندق ہے۔ غزوہ خندق 5 ہجری میں ہوئی، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم نے یہودیوں کی سازشیں، عرب قبائل کی دشمنی، تجارتی راستوں کی بندش اور خندق کھودنے کا سبب، وجہ، ٹھیک ہے، واقعات اس کے، اور اس کے علاوہ کفار کا لشکر کتنا تھا، 10,000، اور مسلمانوں کا لشکر 3,000، اللہ کی غیبی مدد آئی۔ یہ ساری چیزیں آج ہم نے پڑھنی ہیں۔ چلیں جی اپنی بلند خوانی کی طرف آتے ہیں۔ صفحہ نمبر 59 نکالیے گا۔ غزوہ خندق 5 ہجری میں لڑی گئی۔ اس جنگ میں مسلمانوں نے مدینہ کے دفاع کے لیے خندق کھودی، ٹھیک ہے، مدینہ کا دفاع کے لیے، مدینہ کو بچانے کے لیے۔ اس لیے یہ جنگ غزوہ خندق کے نام سے مشہور ہوئی۔ غزوہ خندق کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں۔ غزوہ خندق میں کافروں کے تمام قبیلوں اور اسلام دشمن گروہوں نے متحد یعنی اکٹھے ہو کر مسلمانوں کے خلاف فیصلہ کن جنگ لڑنے کی کوشش کی۔ آگے غزوہ خندق کے اسباب۔ پہلا سبب، نمبر 1، یہودیوں کی سازشیں۔ نمبر 1، غزوہ احد کے بعد یہودیوں نے مسلمانوں کے خلاف کئی سازشیں تیار کی۔ وہ مسلمانوں کو آپس میں یہودیوں کی سازشیں سٹارٹ ہو گئیں۔ غزوہ احد کے بعد یہودیوں نے مسلمانوں کے خلاف کئی سازشیں تیار کر لیں۔ وہ مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی کوششیں کرنے لگے۔ آخر یہودی قبیلہ، کون سا قبیلہ؟ بنو نذیر کا سردار حی بن اخطب اپنے 20 سرداروں کے ہمراہ مکہ میں قریش کے پاس گیا اور انہیں مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے اکسایا، ٹھیک ہے۔ یہودیوں نے قریش کو اپنے بھرپور تعاون کی یقین دہانی کی۔ یہودیوں نے قریش کو کہا ہم ہر حال میں تمہارے مددگار ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہودیوں کے اس وفد نے بنو غطفان اور کئی دوسرے قبائل کو بھی مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے تیار کر لیا۔ اس کے علاوہ یہودیوں نے مدینہ میں موجود یہودی قبیلہ بنو قریظہ سے بھی ساز باز کی اور بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسد کو بھی ساتھ ملا لیا، ٹھیک ہے۔ ان سے بات چیت کر کے انہیں بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ مسلمانوں پر اندرونی اور بیرونی اطراف سے کیا ہونے شروع ہو گئے؟ حملے ہونے شروع ہو گئے، حملے کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں پر اندرونی اور بیرونی اطراف سے حملہ کر کے انہیں کیا کر دیا جائے گا؟ ختم کر دیا جائے گا، نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ نمبر 2، عرب قبائل کی اسلام سے دشمنی۔ عرب قبائل کی اسلام سے دشمنی کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ عرب قبائل کی آمدن یعنی ان کا جو پیسہ آتا تھا، ان کا ذریعہ کیا تھا؟ ڈاکہ زنی اور لوٹ کسوٹ پر تھا، ٹھیک ہے۔ وہ لوگوں سے مال لوٹتے تھے۔ اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت دیکھ کر وہ تمام قبیلے محسوس کرنے لگے کہ اگر اسلام غالب آ گیا تو وہ معاشی لحاظ سے تباہ ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد تجارتی راستوں کی بندش، ٹھیک ہے۔ جنگ کے بعد کفار کے لیے شام کا تجارتی راستہ بند ہو گیا۔ جنگ بدر میں نے آپ کو بتائی تھی نا، 17 رمضان کو جو ہوئی، 2 ہجری میں ہوئی۔ اس کے بعد شام کا تجارتی راستہ کیا ہو گیا؟ کفار پر بند ہو گیا۔ تو جنگ احد، پھر جو جنگ احد ہوئی 7 شوال میں، اس کے بعد مسلمان جلد ہی سنبھل گئے اور انہوں نے ایک طرف نجد اور دوسری طرف دومت الجندل تک کے علاقے کو اپنے قبضے میں کر لیا۔ اس لیے اب
اس لیے اب کیا ہوا، قریش کے کاروان تجارت، ٹھیک ہے، کاروان تجارت سے مراد قافلہ تجارت، عراق کی طرف بھی نہیں جا سکتے تھے، ٹھیک ہے۔ تجارتی راستوں کی بندش قریش کے لیے موت سے کم نہ تھی، یعنی جب انہوں نے راستوں کو باندھ دیا تجارت کے تو اب جو تھے قریش انہیں موت نظر آنے لگ پڑی، اس لیے وہ ایک بڑی جنگ کے ذریعے اپنی تجارتی راستے بحال کرنا چاہتے تھے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے گا غزوہ خندق کے واقعات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کی کھدائی کے لیے جب ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشورہ کیا، حضرت سلمان فارسی کی تجویز منظور کی، جس کے مطابق دشمن سے دفاع کے لیے مدینہ کے شمال کی جانب سے خندق کھودنا طے پایا۔ کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ باقی تینوں اطراف سے یہ علاقہ چٹانوں، پہاڑوں اور کھجور کے گھنے باغات سے گھرا ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ مل کر خندق کی کھدائی کی۔ کھدائی کے لیے 10 صحابہ کی جماعت کو 20 گز زمین کھودنے کے لیے دے دی گئی۔ خندق 3.5 میل سے زیادہ لمبی اور 15 فٹ گہری اور 15 فٹ چوڑی تھی۔ اسے کھودنے میں قریباً کتنے دن لگے؟ 6 دن لگے۔ خندق کی کھدائی کے دوران ایک سخت چٹان آڑے آ گئی۔ صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مشکل کے بارے میں بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال ہاتھ میں لی، ٹھیک ہے، اور بسم اللہ پڑھ کر ایک زوردار ضرب لگائی اور ایک ٹکڑا ٹوٹ گیا۔ کدال سے مراد چٹانیں کھودنے کا کلہاڑی وغیرہ جو بہت زیادہ لوہے کی ہوتی ہے اور اسے چٹانیں کھودی جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، مجھے ملک شام کی کنجیاں دی گئی ہیں۔ دوسری ضرب لگائی تو ایک اور ٹکڑا کٹ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، مجھے فارس دے دیا گیا، میں اس وقت مدائن کا سفید محل دیکھ رہا ہوں۔ پھر تیسری ضرب لگائی اور ساری چٹان ٹوٹ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، مجھے یمن کی کنجیاں دی گئی ہیں اور میں اس وقت صنعاء کے دروازے دیکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ خندق کی جب کھدائی کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ساتھ دیا اور صحابہ کرام کے ساتھ مل کر چٹان کی کھدائی کی۔ آگے دیکھیے گا، کفار کا لشکر قریش ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 4000 کا لشکر لے کر مدینہ پہنچے۔ دوسری طرف سے بنو غطفان اور ان کے نزدیک خلیف 6000 کا لشکر لے کر قریش کے لشکر کے ساتھ مل گئے۔ اس طرح مشرکین کے لشکر کی تعداد کتنی ہو گئی؟ میں پہلے ہی بتا چکی ہوں، 10,000 ہو گئی۔ کفار نے جب خندق دیکھی تو پریشان ہو گئے کیونکہ انہوں نے پہلے اس قسم کی لڑائی کا تجربہ نہیں تھا۔ آخر انہوں نے محاصرہ کے لیے خندق کے قریب ڈیرے ڈال لیے۔ کفار کے لشکر سے مقابلے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 3000 مسلمانوں کا لشکر کیا دے دیا؟ ترتیب دے دیا۔ خندق کے قریب پہنچ کر کفار غصے سے چکر کاٹنے لگے اور خندق کو عبور کرنے یعنی پار کرنے کے لیے تدابیر سوچنے لگے۔ مسلمان ہر وقت اس پر نظر رکھے ہوئے تھے اور جو کوئی کفار میں سے خندق کے قریب آتا اس پر تیر برساتے۔ آخر قریش کے کچھ حملہ آور جن میں عمر بن عبدود، اکرمہ بن ابی جہل اور زرار بن خطاب شامل تھے، ایک تنگ جگہ سے خندق پار کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت علی ایک جماعت کے ہمراہ مقابلے کے لیے نکلے اور زوردار حملہ کر کے عمر بن عبدود کو کیا کر دیا؟ قتل کر دیا۔ باقی مشرکین جو ان کے ساتھ تھے وہ ڈر گئے اور واپس خندق پار کر گئے۔ تاریخ: غزوہ خندق میں کفار کے پاس 4500 اونٹ اور 300 گھوڑے تھے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے گا، اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد کس طرح آئی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی غیبی مدد کی۔ قریش اور یہودیوں میں اختلافات پیدا ہو گئے، ٹھیک ہے، وہ جو انہوں نے سارے قبیلے اکٹھے کیے تھے نا، اب ان میں اختلافات ہو گئے اور ان کا باہمی اعتماد ختم ہو گیا۔ جو ان کا اعتماد تھا وہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی غیبی مدد کی۔ قریش اور یہودیوں میں اختلافات پیدا ہو گئے، ان کا باہمی اعتماد ختم ہو گیا۔ اسی دوران قبیلہ غطفان میں سے نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک رات سخت طوفان آیا جس سے کفار کے کیا ہو گئے؟ خیمے اکھڑ گئے۔ جو انہوں نے خیمے لگائے ہوئے تھے خندق کے قریب وہ اکھڑ گئے، چولہے بجھ گئے، ہانڈیاں الٹ گئیں، برتن مٹی سے بھر گئے۔ بادل کی کڑک اور شدید بارش نے دشمن فوج کے دلوں میں مایوسی اور خوف پیدا کر دیا۔ اس صورتحال میں پہلے قریش نے واپسی کا اعلان کیا اور پھر بنو غطفان بھی چل دیے۔
اسی طرح صبح تک میدان کفار کے لشکر سے بالکل کیا ہو گیا؟ خالی ہو گیا۔ کہاں 10,000 کی تعداد تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد سے کفار کا لشکر بالکل خالی ہو گیا۔ آگے مومنین کی آزمائش اور ثابت قدمی۔ غزوہ خندق میں کفار نے قریباً 1 ماہ تک مسلمانوں کا محاصرہ جاری رکھا، ٹھیک ہے۔ اس عرصے میں مسلمانوں نے مکہ کے کفار کا ہمت سے مقابلہ کیا اور دن رات خندق کا پہرا دیا۔ ایک طرف مسلمانوں کو یہودی قبیلہ بنو قریظہ کے مدینہ کے اندر سے حملے کا خطرہ تھا، تو دوسری طرف ایک بڑا گروہ مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے خندق کے پار کھڑا تھا، ٹھیک ہے۔ آزمائش کی اس گھڑی میں مسلمانوں نے مشرکین کی تمام کوششیں کیا کر دی؟ ناکام کر دی۔ محاصرے کے دوران رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی بعض نمازیں بھی کیا ہو گئیں؟ فوت ہو گئیں، ٹھیک ہے، یعنی جاتی رہیں، وہ پڑھ نہ پائے۔ مسلمانوں نے بھوک اور پیاس کو بھی بڑے صبر اور حوصلے سے برداشت کیا، ٹھیک ہے۔ اس میں غزوہ خندق کے موقع پر ایک صحابی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھوک کی شکایت کی اور کرتا اٹھا کر دکھایا تو اس صحابی نے پیٹ پر کیا باندھا ہوا تھا؟ پتھر باندھا ہوا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا کرتا اٹھا کر دکھایا تو وہ 2 پتھر بھوک کی وجہ سے باندھے ہوئے تھے، اتنی انہوں نے بھوک برداشت کی۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے تمام تر ساز و سامان کے ساتھ کفار کا غرور خاک میں ملا دیا اور وہ نامراد ہو کے کام لوٹے۔ نتائج: اس غزوہ میں 6 مسلمان شہید ہوئے جبکہ کفار کے 10 آدمی مارے گئے۔ غزوہ خندق ایک فیصلہ کن جنگ ثابت ہوئی، مشرکین کے حوصلے ٹوٹ گئے۔ یہ واضح ہو گیا کہ عرب کی بڑی سے بڑی طاقت مسلمانوں کو ختم نہیں کر سکتے۔ اس جنگ کے بعد مشرکین اتنی بڑی طاقت جمع نہ کر سکے۔ غزوہ خندق کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم ان پر چڑھائی کریں گے، وہ ہم پر چڑھائی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، یعنی ہم اب کامیاب ہو گئے ہیں، اب ہمارا لشکر ان کی طرف جائے گا۔ غزوہ خندق سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو فتح اور کامیابی ضرور دیتا ہے جو سچائی پر قائم ہوں اور مشکلات میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے رہیں، ٹھیک ہے بیٹا جی۔ دیکھیے گا اب ہم نے اپنی بلند خوانی کی، بلند خوانی کرنے کے بعد ہم نے اپنے کتابی کام کی طرف آنا ہے۔ کتابی کام میں ہم نے خالی جگہ پر کرنی ہے بیٹا جی۔ یہ جو اوپر الفاظ مددی الفاظ دیے گئے ہیں آپ کو پتہ ہے یہ مددی الفاظ جب آپ کو خالی جگہ دی جاتی ہے تو اس میں شامل نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، یہ صرف کتاب کی حد تک ہے مددی الفاظ۔ دیکھیے گا مدینے کے ڈیش کی جانب سے خندق کھودنے کا فیصلہ کیا گیا۔ کس کی جانب سے؟ ہم نے پڑھا تھا شمال کی جانب سے۔ نمبر 2 خندق ڈیش فٹ گہری تھی۔ کتنے فٹ گہری تھی؟ 15 فٹ گہری تھی۔ غزوہ خندق میں مسلمانوں کے لشکر کی تعداد ڈیش 1000 تھی، 3000 تھی۔ قبیلہ غطفان سے ڈیش نے اسلام قبول کر لیا۔ کس نے قبول کیا تھا؟ نعیم بن مسعود نے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام ساز و سامان کے ساتھ ڈیش کا غرور خاک میں ملا دیا کفار کا۔ غزوہ خندق میں کفار نے قریباً 1 ڈیش تک مسلمانوں کا محاصرہ یعنی محاصرہ کیا، گھیرے رکھا، کتنے؟ 1 ماہ تک۔ غزوہ خندق میں کفار کے پاس 1,500 اونٹ تھے۔ کتنے اونٹ تھے؟ 4000 اونٹ تھے۔ خندق کھودنے میں قریباً کتنے دن لگے تھے؟ 6 دن لگے تھے۔ آگے بیٹا جی درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ غزوہ خندق کی تجویز دینے والے صحابی کون تھے؟ ہمیں پتہ ہے کون تھے، حضرت بلال کہ حضرت ابوبکر صدیق؟ نہیں، حضرت سلیمان۔ آگے دیکھیے گا یہودی قبیلہ بنو نصیر کے سردار کا نام کیا تھا؟ کعب بن اسد، حی بن اخطب، عبداللہ بن ابی، حی بن اخطب، ٹھیک۔ آگے دیکھیے گا جیم غزوہ خندق میں مسلمانوں کے لشکر کی تعداد کتنی تھی؟ 3000، 4000، 5000۔ مسلمان 3000 تھی جبکہ کافر 10,000 تھے۔ قبیلہ غطفان کے کس شخص نے اسلام قبول کیا؟ حضرت نعیم بن مسعود نے، ٹھیک ہے بیٹا جی۔ یہ آپ کا کتابی کام ہے، آپ نے بلند خوانی کو بڑے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے، کتابی کام کو کرنا ہے اور اپنا خیال رکھنا ہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔